بیسکلی یہی ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کہ وٹ ایموشنز وی آر فیلنگ، ہاؤ وی آر فیلنگ دیم، وائی وی آر فیلنگ دیم، اور ان کو ایکسپریس کیسے کرنا ہے، اور اس سے ایسوسیٹیڈ جو فیلنگز ہیں ان کو کیسے ایکسپریس کرنا ہے، یہ ایموشنل ریگولیشن ہوتا ہے. پچھلی سلائڈ کیجیے گا. یہ بیسک جو ہے ہماری ڈیفینیشن ہے ایموشنل ریگولیشن کی، کہ جس سے ہم اپنے ایموشنز کو انفلوئنس کرتے ہیں. کب ہمیں آ رہے ہوتے ہیں، کون سے ایموشنز ہیں، ان کا ایکسپیرینس کیا ہے، ان کے ایکسپریس کیسے کرنا ہے. شروع میں یہ ذرا کنٹرولڈ ہوتا ہے، ہمیں کرنا پڑتا ہے، کانشیسلی کرنا پڑتا ہے، کرتے کرتے یہ ہماری پارٹ آف دا ہیبٹ بن جاتا ہے، یا نیچرلی آٹومیٹکلی ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بہت اعصاب کے تگڑے ہوتے ہیں، یعنی کہ کچھ بھی ہو جائے تو ان کا موڈ بڑا سیٹلڈ رہتا ہے. اینڈ دین دیر آر پیپل جن کا موڈ بہت جلدی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے فلیئر اپ کر جاتا ہے، یعنی کہ اگر کسی نے پانی کا گلاس نہیں پکڑایا تو اس پہ غصہ آ جاتا ہے ان کو. اینڈ دین دیر پیپل جن کے ساتھ بڑی سے بڑی چیز بھی ہو جائے تو اس کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں. تو ان لوگوں کی ایموشنل ریگولیشن اچھی ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی کرائسس ہو اس کو بڑے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. یس دے ڈو فیل ایموشنز، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ جذبات محسوس ہی نہیں کرتے. اگر ہم جذبات پوری طرح محسوس کرنا چھوڑ دیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم انسان نہیں، ہم کہیں نہ کہیں روبوٹس ہیں. پھر تو سنس وی آر ہیومنس، تو ہم نے کسی نہ کسی پوائنٹ پہ کسی نہ کسی طریقے سے جذبات تو محسوس کرنا ہے، لیکن اس کو ایکسپریس کیسے کرنا ہے وہ سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب ہم ایموشنز کی بات کرتے ہیں تو ہم ڈرگس کو تو چلے بیچ میں کاؤنٹ کرتے ہیں، بیکاز آبویسلی اٹ افیکٹس آور ایموشنز. پر ابھی میں جس کی بات کر رہی ہوں وہ وداؤٹ ڈرگس کی میں بات کر رہی ہوں. نارمل اسٹیٹ آف مائنڈ میں جو ہم جذبات محسوس کرتے ہیں ان کو کیسے ریگولیٹ کرنا. تو اگر ایک پوائنٹ پر آپ سیڈ بھی ہیں، کیونکہ ہماری سوچیں اکثر ہمیں ذرا ایسی باتیں یاد کرا دیتی ہیں، ہمارا دماغ ہمیں ایسی باتیں یاد کرا دیتا ہے جس پر ہم سیڈ ہو جاتے ہیں، تو کیا ہم ابھی زیادہ سیڈ ہیں یا ہم زیادہ ہیپی ہیں، جو بھی ہے اس پر کام کرنا، سیلف اویئرنیس اس چیز میں ہیلپ کرتی ہے. انڈرسٹینڈ کرنا، اسپیسیفک ایموشن میں جانا کہ کون سا پری ڈومیننٹ ہے ابھی، اور اس کے بعد پھر اس پہ ورک کرنا. یہ ہوتی ہے کہ سیلف اویئرنیس میں آپ اس کو ایڈریس نہیں کرتے، فی الحال ایڈریس کرتے ہیں آپ نیکسٹ آنے والے اسٹیپس میں جو آگے ایموشنل ریگولیشن کے ہوں گے نا. یہ جو سارے اسٹیپس ہیں، اسکلز ہیں. سیلف اویئرنیس از جسٹ نیمنگ دیٹ ایموشن. یہ اسکلز ہیں، کمپوننٹس ڈفرینٹ ہے، 3 کمپوننٹس تھے: انیشیٹنگ، انہیبٹنگ، ماڈیولیٹنگ نا. وہ تو کمپوننٹس تھے ایموشنل ریگولیشن کے، وہ ہیلپ کیسے کرتی ہے. یہ اسکلز ہیں کہ کرنا کیسے، وہ 3 چیزیں کیسے کرنی ہے، یہ اس کے لیے. نیکسٹ سلائڈ کیجیے گا. اس کو ہم نے جو ہے لاسٹ ٹائم کور کیا تھا، یہ سیلف اویئرنیس کو، کہ ہم کیا فیل کر رہے ہیں اس کو ایک نام دینا، اور ہم اس کو جو ہے وین وی فیل بیڈ، تو بیڈ ایک بہت براڈ ٹرم ہے کہ آئی فیل بیڈ. اب اس کے اندر بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں نا، جس میں سیڈ، ہوپ لیس، اسیمڈ، اینکشیس، یہ چیزیں آ سکتی ہیں. تو اسپیسیفک ہو کے ڈائیو ڈاؤن کرنا اور انڈرسٹینڈ کرنا کہ میرے دماغ کو اس وقت کون سا ایموشن کنٹرول کر رہا ہے. اگر اینگر ہے تو اینگر پہ کام کریں، اگر سیڈنس ہے تو سیڈنس پہ کام کریں، ہیپینس ہے تو اس پہ کام کریں. لیکن ہم اگر جذبہ کچھ اور محسوس کر رہے ہیں اور وی آر ورکنگ آن اے کمپلیٹلی ڈفرینٹ ایموشن آل ٹوگیدر، تو وہ ہیلپ نہیں کرے گا ہمیں. اٹ ول ایڈ ٹو دا کنفیوژن. ہم اور پریشان ہو جائیں گے کہ کریں تو کیا کریں. اس لیے دوسرا اسٹیپ آتا ہے مائنڈفل اویئرنیس کا. تو تھاٹ اویئرنیس آ گئی، سیلف اویئرنیس آ گئی. اب اس پوائنٹ پر آ کے ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ارد گرد پوری سچویشن میں کیا ہو رہا ہے، کہ اس پوری سچویشن میں ہمارے ذات کے علاوہ کیا کچھ ہو رہا ہے. کیا کسی نے ہمیں کچھ کہا ہے جس وجہ سے وی آر فیلنگ دس وے؟ کیا میرا لیٹس سے فار ایگزامپل ایکسیڈنٹ ہوا ہے، گاڑی کہیں لگی ہے تو اس وجہ سے مجھے اب غصہ آ رہا ہے، یا دیٹس وائی آئی ایم اپسیٹ، دیٹس وائی آئی ایم اینکشیس. جو بھی ارد گرد کی سچویشن ہے اس کا جائزہ لینا، جو بھی آپ کی انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکشن ہے اس کا جائزہ لینا، اور اپنی فیلنگز، باڈیلی سینسیشنز کے ساتھ ان ٹچ ہونا. سم ٹائمس ہماری باڈیلی فیلنگز بٹریز وٹ ایور وی تھنک وی آر فیلنگ. ہم ہوتے خوش ہیں لیکن ہماری باڈی کچھ اور ہی پورٹرے کر رہی ہوتی ہے. تو ہم کیا کسی نے ویسے ہر بار استعمال کیا کہ یو آر ناٹ فیلنگ فائن بٹ یو سے آئی ایم فائن، اور آپ کی باڈی لینگویج جو ہے وہ بتا دیتی ہے کہ جی آپ ٹھیک نہیں ہیں بالکل بھی. کسی نے ایکسپیرینس کیا ہے یا کسی نے خود کیا ہوا ہے کبھی ایسے؟ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے ایسا کہ ہاؤ یو فیلنگ، الحمد للہ. حالانکہ ہوتا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. چہرے کے تاثرات ہمارے جو ہے وہ بڑے وہ ہوتے ہیں، افسردہ سے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارا ڈاؤن محسوس کر رہے ہوتے ہیں، آواز ہماری کچھ اور ہوتی ہے. یعنی وہ بھی اپنے پراپر ایموشنز نہیں بتاتے کیونکہ اٹس ڈیفیکلٹ.
اپنے جذبات کو کنوے کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ اس میں وہی بات جو بھی بیریئرس کی بات ہو رہی تھی نا، جس میں پریجوڈس کی بات آئی تھی، وہ بڑا آ جاتا ہے بیچ میں. فیئر آف ججمنٹ بڑا ہوتا ہے. اگر میں نے اس کو بتا دیا کہ آئی ایم فیلنگ ٹو ڈپریسڈ رائٹ ناؤ یا آئی ایم فیلنگ ٹو سیڈ رائٹ ناؤ، تو پتہ نہیں کوشچننگ ہونا شروع ہو جائے گی کہ کیوں ہے جی ایسا. آگے سے پھر ہمیں مشورے ملنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ایسے کر لیں ویسے کر لیں. جب ہم اپنے جذبات کا ایکسپریس نہیں نہ کرتے اچھے طریقے سے، تو وہ نقصان سب سے پہلے ہمیں پہنچاتے ہیں اور پھر کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں. کیونکہ دل میں ہمارے رنجش ہے، وہ ریزینٹفل ٹورڈ سم ون، غصہ ہے کسی پہ لیکن ہم نے کہنا نہیں ہے، تو وہ غصہ بلڈ اپ ہوتے 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 ایک پوائنٹ آئے گا کہ وہ برسٹ ہو جائے گا، یا وہ سیڈنس جو ہے وہ ایک پوائنٹ پہ آپ کو لے جائے گی جہاں پہ آپ بہت ڈارک تھاٹس کے ساتھ یعنی کہ رہنا شروع کر دیں گے. تو ایکسپریشن آف ایموشن از ویری امپورٹنٹ. تو مائنڈفل اویئرنیس میں آپ ایک کام تو یہ کرتے ہیں کہ آپ ارد گرد کی سچویشن کا جائزہ لیتے ہیں کہ کون سی ایسی چیز ہے جس نے یہ جذبہ میرے اندر ٹریگر کیا ہے، اور اس کے پیچھے پوری جو ایکسٹرنل ورلڈ ہے وہ کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ مائنڈفل اویئرنیس میں یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے دوسروں کے جذبات کو سمجھنا. ایموشنل ریگولیشن میں ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ سم ون ایلسز ایموشن از ویری امپورٹنٹ ایز ویل. جن کے پاس ایموشنل ریگولیشن یا ایموشنل انٹیلیجنس نہیں ہوتی ہے، وہ نہیں بتا پاتے ہیں کہ اگلا بندہ اب غصہ ہو رہا ہے تو مجھے چپ کر جانا چاہیے یا مجھے تھوڑے ڈفرینٹ طریقے سے ہینڈل کر لینا چاہیے چیزوں کو. ہم اپنا ہی ایجنڈا کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ سیڈ ہیں، تو ابھی اس وقت اگر ہم ہیپی گو لکی طریقے سے بات کریں گے تو ان کو کوئی ان کو برا لگے گا یہ چیز. رائٹ ناؤ مے بی آل دے وانٹ از کہ ہم ان کی سن لیں بس. ہم یعنی کہ نہ اپنی سنائیں نہ بس سن لیں. جب کوئی سیڈ ہوتا ہے تو ان کو صرف لسننگ ایئر اس ٹائم پہ چاہیے ہوتا ہے، ایڈوائز نہیں چاہیے ہوتا، وہ بات کی باتیں ہوتی ہیں. اگر آپ صرف ان کو سن لیتے ہیں تو اس سے مدد ملتی ہے. تو مائنڈفل اویئرنیس از being in touch with the present moment, being in touch with the context, being in touch with the situation and other people's emotions, کہ دوسرے لوگ کیا محسوس کر رہے ہیں اور اس کے مطابق اپنے جذبات کو ریگولیٹ کرنا. اب اس کے لیے کچھ ایکسرسائزز بھی لوگ کرتے ہیں جو کہ ہیلپ کرتا ہے آپ کی مائنڈفلنس کو بڑھانے کے لیے، جس میں ڈیپ بریدنگ ہے، جس میں 5 سینسز پر ہم اکثر اوقات جو ہے نا ریلائی کرتے ہیں اپنے آپ کو گراؤنڈ کرنے کے لیے. اویئرنیس کی آپ لوگوں کو سمجھ آئی کہ ایک تو سچویشن کا جائزہ لینا، کانٹیکسٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا، دوسروں کے جذبات کو سمجھنا اور اپنے آپ کو ذرا گراؤنڈ کرنا. تھوڑا سا کام ڈاؤن کر کے گراؤنڈ کریں گے تو جذبات کو بہتر سمجھیں گے اور جذبات ذرا اچھے سے ہینڈل کر سکیں گے. نہیں کر پائیں گے تو یو ول گو آن ڈسٹرکٹیو روٹ. جب آپ سے کنٹرول نہیں ہوتا اسد صاحب تو ڈسٹرکٹیو روٹ پہ چلے جاتے ہیں نا، کوئی بھی ہو، اینی پرسن، وہ ڈسٹرکٹیو اس پہ چلا جاتا ہے کیونکہ ان کو ایکسپریس نہیں کرنا آ رہا، کیونکہ ان کو ایک ٹائم پر بہت سی چیزیں محسوس ہو رہی ہیں. تو جب ہم یہ ٹیکنیک اگر استعمال کر لیں یا ڈیپ بریدنگ کر لیں یا ریلیکسیشن کر لیں تو اس سے ذرا ہمارے وہ ایموشنس تھوڑے سے کم ہو جاتے ہیں، تو ہم ذرا لاجکلی سوچ سکتے ہیں، ہمارا چمپ برین تھوڑا سا کام ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو ہم ہیومن برین سے آپریٹ کر سکتے ہیں. تیسری چیز ہے اڈیپٹیبلٹی کی، جس کو ہم ڈسکس کریں گے اور پھر ہم ڈسپرس ہو جائیں گے. نیکسٹ سلائڈ کیجیے گا. اچھا نہیں، کوگنیٹیو ری اپریزل ہے تھرڈ. یہ بیسکلی تھاٹ ریپلیسمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے سی بی ٹی میں، یہ اس سے ڈرائیوڈ ہے کہ آپ اپنی سوچوں کو تبدیل کر لیتے ہیں، ریپلیس کرتے ہیں. نیگیٹو سوچ آ رہی ہے کہ جی مائی باس ہیٹس می، آئی ایم نو لانگر نیڈیڈ ہیئر، تو اس کو آپ ریپلیس کر لیتے ہیں کہ مائی باس از اپسیٹ ایٹ می بٹ آئی ایم شیور آئی کین میک اپ ٹو اٹ. یعنی کہ آپ سوچ کو تھوڑا سا ریئلسٹک لے آتے ہیں، ایبسولوٹس میں نہیں سوچتے. ہمارا چمپ برین آپ کو یاد ہے کس طرح سوچتا ہے؟ اس کی تھنکنگ پیٹرنس کیا ہیں؟ بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ پیٹرنس ہے نا، اس کے ایبسولوٹس میں سوچنا ہے، آل اور نتھنگ. تو پھر کیونکہ اگر وہ حقائق ہیں اور اس نے وہ بیان کر دی ہیں کہ جی آئی ہیٹ یور ورک، تو اس میں assertiveness کی ٹیکنیک استعمال کر سکتے ہیں آف انکوائری اینڈ آسک ہم کہ what is it about my work that you hate so I can improve upon it. پھر آپ یہ کر لیتے ہیں، آپ پرسنلی نہیں لیتے پھر اس چیز کو. یہ کوگنیٹیو ری اپریزل جو ہے نا، یہ اکثر ہوتا ہے استعمال جب ہم بہت ازمپشنز بنا لیتے ہیں. جی جی عثمان یوسف صاحب، ہم جب ازمپشنز بنا لیتے ہیں کسی کے بارے میں، تو کوگنیٹیو ری اپریزل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ تھاٹ کو ریپلیس کرتے ہیں، سچویشنل رول ریورسل کر لیتے ہیں. میں اگر اگلے کی جگہ ہوتا تو اس کو کیسا محسوس ہو رہا ہوگا، تو میں اس کے مطابق اپنے جذبات کو تھوڑا سا کروں. اکثر اوقات ایز تھراپسٹ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو آپ کے شوز میں رکھ کے دیکھتے ہیں کہ ہاؤ وڈ یو فیل یا ہاؤ آر یو فیلنگ رائٹ ناؤ.
تبھی ہم آپ کے ساتھ ایمپتھائز کر پاتے ہیں, تبھی ہم آپ کو ہیلپ دے سکتے ہیں. یا آپ کی یہ سوچ تو نہیں آپ کو بائنڈ کرتی کہ وہ میں بات کروں گی تو غصہ, بات کروں گا کریں گے, تو اس سوچ کو کر دیں ابھی. اس ایزمپشن کو نا آپ ختم کر دیں اپنے اندر سے کہ میں جب بھی ان سے بات کروں تو غصہ کریں گے, کیونکہ ان کے پاس وہ اتنے عرصے سے ادھر آ رہے ہیں, ان کے پاس بہت اچھے کمیونیکیشن سکلز ہیں. اگر آپ ان کو الاؤ کریں تو وہ آپ سے بات بھی اچھے سے کر دیں گے. لیکن ہمارے پریجوڈیسز جو ہے نا, سائیکلوجیکل بیریئرز میں جو تھا کہ ہماری پہلی کوئی پری کنسیو نوشن ہوتی ہے کہ یہ بندہ اس بات کرنے کے لائق ہی نہیں ہے, اس بندے نے غصہ ہی کرنا ہے, تو ہم اس طریقے سے ان سے بات کرتے ہیں, تو کبھی بھی افیکٹو کمیونیکیشن نہیں ہوتی. تو اس بیریئر کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. تو نیچرل سی بات ہے کہ اف یو آر انڈر دا انفلوئنس اور آپ کو کوئی روکے یا آپ کو کوئی کہہ دے کہ جی یہ چیز آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے, تو نیچرل ہے اس ٹائم پہ غصہ آتا ہے. بعد میں جا کے اس چیز کی سمجھ آتی ہے جب ہم تھوڑے سے سوبر ہوتے ہیں, ہمارا مائنڈ کلیئر ہوتا ہے, ڈرگس کے انفلوئنس میں نہیں ہوتا, تب جا کے یہ باتیں سمجھ آتی ہیں. لیکن اس وقت یہ اب ہم اگر نارمل سچویشنز میں آئیں تو اس وقت اگر ہماری ایسی کوئی ایزمپشنز ہوتی ہیں تو ان کو توڑنا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ رول ریورسل کر لیں, اپنے آپ کو کسی کے شوز میں رکھ کے دیکھ لیں کہ وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں تو مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے اس ٹائم پر. ایک نیا پرسپیکٹیو لینا, اپنے پیراڈائم کو شفٹ کرنا, اس کو کہتے ہیں کوگنیٹیو ری اپریزل. کہ آپ سوچ کو تبدیل کرتے ہیں ایک نئی سوچ کے ساتھ جو کہ تھوڑی سی ریئلسٹک ہوتی ہے, تھوڑی سی کیا بلکہ وہ زیادہ ریئلسٹک ہوتی ہے, اور وہ بیسڈ آن دا سچویشن ہوتی ہے ایٹ دیٹ ٹائم. وہ ازمپشن سے فری ہوتی ہے, وہ پریجوڈیسز سے فری ہوتی ہے, وہ آپ کے اپنے بائسز سے فری ہوتی ہے. آپ کا اگر اپنا کوئی بائس ہے نا, انکلینیشن ہے کسی کی طرف, یا آپ کسی کو زیادہ جو ہے تھوڑا بینیفٹ دیتے ہیں, اس سے وہ فری ہوتی ہے, یعنی کہ نیوٹرل سوچ ہوتی ہے وہ, اور وہ آپ کو تھوڑا ایک اچھا آئیڈیا دیتی ہے کہ اس وقت ایموشنز کو کیسے کنٹرول کریں. بیکاز اف یو آر گوئنگ آل پازیٹیو ایز ویل تو آپ نیگیٹیو ایسپیکٹس کو ڈسکاؤنٹ بھی کر دیتے ہیں. نیگیٹیو ایسپیکٹس کو سمجھنا اور ڈیل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے, بیکاز ناٹ آل ایموشنز آر ہیپی, ناٹ آل سچویشنز آر ہیپی. دنیا ایسی نہیں ہے کہ ہر چیز ہی خوش ہوگی. تو اپنی تھاٹس کو آپ اس طرح ریپلیس کر سکتے ہیں. ڈو ٹرائی اٹ. آپ جب بھی آپ کو نیگیٹو تھاٹس آئیں, اس کو آپ مسیمن بلکہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہے, آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں کہ جب بھی آپ کو نیگیٹو تھاٹس آئیں جس کی وجہ سے آپ کے ایموشنز اور آپ کی انزائٹیز ٹریگر ہوتی ہیں, تو آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھیں, تو آپ مینیج ہو جائے گا اس